بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات محسن انسانیت اسوہ آدمیت جلوہ حق نما محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عشرہ رحمت کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ رحمت بھرے عشرے کا صدقہ سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو قرآن مجید برہان رشید سے متعلق ہے اور موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات۔ اس سے قبل اس موضوع پر دو قسطوں میں گفتگو ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سالانہ موضوع ہے، اور پہلے دو موضوعات پر جو گفتگو ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے خالق کائنات جل جلالہ نے بہت کام لیا اور اسے قبولیت عطا فرمائی۔ ملک کے طول و عرض میں اصحاب فکر و دانش نے اس گفتگو کو سنا اور پڑھا، اور اس سلسلے میں مزید انہوں نے مجھ سے کہا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع کی تیسری قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جن لوگوں نے پہلے دونوں خطابات سنے ہیں ان کے ذہن میں خاکہ موجود ہوگا کہ ایک ہے قرآن مجید برہان رشید کے ترجمہ کی غلطی اور ایک ہے مفہوم کی غلطی۔ قرآن مجید برہان رشید کا غلط ترجمہ کرنا جان بوجھ کے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کو غلط پس منظر میں بیان کرنا اور اس سے اپنی مرضی کا مفہوم لینا جو کہ قرآن مجید کی آیات کے منافی ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دور میں بہت سی
فکری الجھنوں کا سبب اور بہت سی فرقہ واریت کا سبب یہی بات ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو اپنی مرضی کے مفہوم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کا ترجمہ تو جو لغوی معنی ہیں وہی کیے جاتے ہیں، مگر اس کو ایسے پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والا مخاطب سامع اس سے وہ بات اخذ کرے جو وہ مبلغ اپنی طرف سے اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی وہ کتاب کی آیات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مصداق اور سے اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے متعدد مثالیں پیش کی ہیں کہ کیسے مفہوم پر واردات ہوتی ہے اور کس قدر اس واردات سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کو ہدایت بنایا ہے، اس کو ہادی قرار دیا ہے اور اسے ہدی للناس فرمایا ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن لوگوں کی صلاحیت اس سے ہدایت وصول کرنے کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہوئے خالق کائنات نے اس کی تعریف میں یہ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کی ہدایت تو سب کے لیے تھی، عام تھی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کی ہدایت کے حصول کی بجائے خود اس کو غلط مقصد کے لیے پڑھا اور غلط مفہوم نکالنے کے لیے پڑھا، وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا منظر لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غذا جو کہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں اور بڑی طاقتور ہے، لیکن وہی غذا اگر وہ شخص استعمال کرتا ہے کہ جس کا معدہ خراب ہے اور جو کمزور ہے اور اس میں اس غذا کو جذب کرنے کی اور اس کی تحلیل کی صلاحیت نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اتنی طاقتور غذا اس کی موت کا سبب بن جائے، اور وہی اچھی صلاحیت اور اچھے جگر اور معدے والا انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کے بدن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ ادویات کہ جو امراض کی جڑیں اکھاڑ دیتی ہیں اور جن کی وجہ سے امراض اپنی موت خود مر جاتے ہیں اور تندرستی جن کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے، ان ادویات کو جو غلط استعمال کرتا ہے تو بجائے صحت کے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت میں نہ کمی ہے، نہ کوئی قصور ہے، نہ کوئی کسی قسم کی اس میں کمزوری ہے، صرف جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی صلاحیت، اس کی نیت، اس کے ارادے اور اس کے دل کی زمین کا دخل ہے۔ اگر وہ اچھی ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے، اس میں قرآن مجید سے عداوت اور بغض نہیں، صاحب قرآن سے دشمنی نہیں، تو پھر وہ اس کو پڑھتا ہے تو ہدایت سے اس کو مزید تقوی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مقام جہاں پر یہ ہدایت بھرا قرآن نازل ہوا تھا اسی سے دشمنی رکھ کے اور بغض و عداوت رکھ کے کوئی شخص اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ قرآن اس کو ہدایت نہیں بخشتا۔ قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں عموم تھا اس کو ہدی للناس سے بیان کر دیا، اور جو فائدہ جن کو ہوا خالق کائنات جل جلالہ نے وہ ہدی للمتقین سے بیان کر دیا کہ یہ ہے تو سب کے لیے، مگر فائدہ انہیں ہوا ہے یا اگرچہ کافر تھے مگر ضدی یا ہٹ دھرم نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کے اس کو پڑھا ہے تو اس دل میں بھی یہ قرآن سرایت کر گیا ہے، اور وہاں اس دل میں جو اندھیرا تھا اس قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ نور کا مرکز اور کاشانہ بن گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت
اور اس کا سمجھنا، اس میں بنیادی طور پر منصب نبوت اور وہ مقدس دل جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان کی محبت اور عقیدت کا ہونا انسان کے عقیدہ میں اور ذہن میں ضروری ہے، کیونکہ ویسے یہ قرآن مجید اپنی تمام تر برکتوں کے باوجود ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کے نزول کا مقام نہ بنتا۔ اس میں اتنا جلال تھا کہ پہاڑ بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ مقدس دل جس نے اس کو قبول کیا، اس کے جلال کو برداشت کیا اور جمال بنا کے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اس دل کا ممنون ضرور ہونا پڑے گا۔ محتشم سامع حضرات، قرآن مجید برہان رشید میں اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کا انکار کیا گیا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومنوں کا تو مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب صرف اس آیت کو کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس سے وہ یہ مطلب اخذ کرتا ہے کہ باقی ہر چیز تو اللہ کے ملک میں شامل ہے، مگر کافر ایسی مخلوق ہے کہ اس پر کسی کی حکومت نہیں، وہ خالق کائنات کے ملک سے خارج ہے، کیونکہ اللہ ان کا مولا ہی نہیں۔ باقی ہر چیز کا اللہ مولا ہے، زمین کا مولا بھی وہ ہے، آسمان کا مولا بھی وہ ہے، شام و سحر کا بھی وہی مولا ہے اور شجر و حجر کا بھی وہی مولا ہے، مگر کافر کے بارے میں خود ہی وہ فرما رہا ہے کہ لا مولا لہم، کافروں کا کوئی بھی مولا نہیں۔ تو جب وہ خود فرما رہا ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، تو پھر کافر اللہ تبارک و تعالی کے ملک سے باہر ہوئے۔ جب کافر اللہ کے ملک سے باہر سمجھے جائیں اور ان کے لیے خالق کائنات کو مولا نہ سمجھا جائے تو اس سے درجنوں خرابیاں لازم آئیں گی شرعی طور پر، جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مولا نہیں ہے، کافروں کا مولا نہیں ہے، تو پھر ان کا کون مولا ہے؟ دوسرے لفظوں میں بظاہر یہاں سے ہی یعنی شرک اور دیگر بتوں کا سارا تصور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ گویا کہ خود بخود ان کو دھکیل کے بتوں کے ملک میں داخل کیا جا رہا ہے اور بتوں کو ان کا مولا بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت، اس کا ترجمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب یہ لفظ بولنا آسان ہے، مگر اس سے جو مطلب بظاہر نکل رہا ہے، اس مطلب کو سنبھالنا مشکل ہے کہ اگر ان کا کوئی مولا نہیں تو کون ہے جو ان کو کھانے کو دیتا ہے؟ کون ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے؟ خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ میں ان کا مولا نہیں ہوں۔ تو محتشم سامع حضرات، یہ ہمیں سمجھ تب آئے گی جب ہم اس کے اسلوب کو دیکھیں گے اور جس وقت ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں صحیح مطلب کا پتہ چلے گا اور مفہوم کی جو غلطی پیدا کی جا رہی ہے پھر اس غلطی سے ہم محفوظ ہو سکیں گے۔ ہم ماقبل کو دیکھتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، یہ کافر کفار مکہ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور کس طرح ان کو برباد کر دیا گیا، کس طرح خالق کائنات نے ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا، کس طرح وہ اٹھے تو ان کو تہو بالا کر دیا گیا اور جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ امن کے ساتھ موجود رہے۔ خالق کائنات ان دو باتوں کو سامنے رکھتا ہوا کہتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس واسطے ہوا کافر مارے گئے اور مومن بچ گئے، کیوں؟ اللہ ایمان والوں کا تو مولا ہے مگر کافروں کا مولا نہیں ہے۔ خالق کائنات دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ، اور کافروں کو لوٹایا جائے گا اپنے حق مولا کی طرف، کافروں کو اپنے حق مولا کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں یہ ثابت ہوا کہ کافروں کا بھی مولا ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ حق ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ، ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور مولا کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ مولا جو ان کا حق مولا ہے۔ اب
اب یہ دونوں آیات قرآن مجید کی ہیں، اور ایک جگہ یہ آ گیا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ کافروں کا بھی مولا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اب ترجمہ کرتے ہوئے صرف ترجمے کی طرف دیکھا جائے اور کوئی شخص قرآن مجید برہان رشید کو پیش کرتا ہوا قرآن مجید میں معاذ اللہ تعارض ظاہر کرنا چاہے اور خود اس طرح کی خرابیاں آگے وہ اپنی فہم کے مطابق سمجھ کے بیان کرنے کی کوشش کرے، تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو مفہوم پر واردات نہیں کرنے دیں گے۔ ہم جس وقت قرآن مجید کے منشا اور مرضی کو دیکھتے ہیں، اسلوب کو دیکھتے ہیں، آیات کو دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید میں کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، قرآن مجید سچی بات کر رہا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کافروں کا مولا موجود ہے۔ مولا کے دو معنی ہیں، ایک ہے مولا بمانا مالک، ایک ہے مولا بمانا ناصر۔ خالق کائنات نے جو نفی کی کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مولا سے مراد مالک نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا سے مراد ناصر لیا۔ فرمایا فلاں کافر قوم بھی مر گئی، فلاں مر گئی، فلاں تباہ و برباد ہو گئے، فلاں نیست و نابود ہو گئے، کیوں؟ اس واسطے کہ میں ان کا مالک ہونے کے باوجود میرا ان سے پیار نہیں تھا، میں ان کا ناصر نہیں تھا، میں ان کا محب نہیں تھا، اگرچہ پیدا میں نے ان کو گریا، اگرچہ کھانے کو میں دیتا تھا، وہ میرے ہی مملوک تھے، مگر میں ان کا اس لحاظ سے مولا نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا۔ وہ میرے ملک میں ہیں۔ جہاں نفی کی کہ خالق کائنات نے کہ میں ان کا مولا نہیں ہوں، فرمایا میں ان کا مددگار نہیں ہوں، ان کا ناصر نہیں ہوں، مولا مالک ہونے کے لحاظ سے ضرور ہوں، اور مومن وہ ہیں جن کا مولا دو اعتبار سے ہوں، مالک بھی ہوں اور مجھے ان سے پیار بھی ہے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں ان کے سامنے حال ہو جاتا ہوں، میری رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کافر جو ہے ان کا مولا صرف اس لحاظ سے ہوں کہ میں ان کا مالک ہوں، میرا ان سے کوئی پیار نہیں ہے، مومنوں کا مولا ہوں اس واسطے کہ ان کا مالک بھی ہوں، ان کا ناصر بھی ہوں۔ اب قرآن مجید کی دونوں آیات کا مفہوم صحیح ہے۔ جب یہ کہا گیا وردوا الی اللہ مولاہم الحق کہ انہیں حق مولا کی طرف کافروں کو لوٹایا جائے گا، تو یہاں پتا چلا کہ یہاں مولا سے مراد مالک ہے، اور جہاں یہ فرمایا کہ لا مولا لہم کافروں کا کوئی مولا نہیں، وہاں مولا سے مراد ناصر ہے۔ خالق کائنات نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہ لفظ ہمارے عرف میں عام بولا جاتا ہے، مگر جب مفہوم کی گہرائی کی طرف غور کیا جائے گا تو پھر ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ انہی آیات کو پیش کر کے دہریے اور پرویزی اور اس قسم کے لوگ قرآن مجید میں تعارض ظاہر کر کے ہمارے سامنے کئی گمراہیاں بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات کا اسلوب دیکھیے، فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، اور خالق کائنات نے کافروں کے مولا کی نفی کر دی اور ایمان والوں کے مولا ہونے کا اپنا اظہار کیا، اور اس قدر اظہار کیا، فرمایا ایمان والوں کا میں ہی نہیں، میرے جو مومن ہیں میں نے ان کے اور بھی مولا بنا دیے ہیں۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں، اور فرمایا مولا بنانا مالک تو میں ہوں، مگر کافروں کا کوئی ناصر نہیں۔ اور مومن کون ہے؟ ایمان والوں کا میں بھی مولا ہوں، فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، جو میرے ماننے والے ہیں ان کا مولا میں بھی ہوں، جبریل بھی ان کے مولا ہیں اور میرے ولی بھی ان کے مولا ہیں۔ یہاں پر اب مولا بمانا مالک کو نہیں کیا جا سکتا، مولا بمانا ناصر ہوگا۔ ہر کے کائنات فرما رہا ہے کافروں کا کوئی ناصر نہیں، مومنوں کا ناصر میں بھی ہوں، میرے بندے بھی ہیں، میرے ولی بھی ہیں، جبریل بھی ہے، میں ان کا ناصر ہوں جو مجھے ماننے والے ہیں، اور میں نے ان کے لیے اور بھی اپنی طرف سے کئی مولا بنا دیے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، اگرچہ وہ کوئی مفہوم کی واردات نہیں کسی کی طرف سے، لیکن ایک مغالطہ ضرور ہے کہ ہر شخص جس وقت وہ قرآن مجید کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، خالق کائنات نے فرما دیا ہے ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ اب اس کو کچھ لوگ اس اسلوب میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ گرامر، یہ صرف نحو، یہ اصول
یہ ساری یہ 16 علوم یا اس قسم کی یہ چیزیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. خالق کائنات نے بس فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ اب اس اسلوب میں اس آیت کو بیان کر کے قرآن مجید کی طرف جس حد تک بندے کو کوشش کر کے آگے بڑھنا چاہیے اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے اور ایک سچی سی بات ہو جاتی ہے کہ باقی چیزیں تو مشکل ہے، ان کو سمجھنے کے لیے مزید استعداد کی ضرورت ہے. اب انگلش پڑھنی ہو تو ٹینس بھی آنے چاہیے، مگر قرآن مجید تو سچی سی چیز ہے، جو پڑھے گا وہی اس کو آ جائے گی. اس سے قرآن مجید کی جو اپنی حیثیت ہے اس سے فرق آتا ہے. یہ آیت بھی اصل میں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ بخاری شریف میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا، ذکر سے مراد حضرت مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی ہے حَبَّنَّاهُ لِلْقِرَاءَةِ، ہم نے اس کو پڑھنا آسان کر دیا ہے تو اس کو یاد کرنے والا. یہ ترجمہ اس کا، ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے تو اس کو یاد کرنے والا. یعنی ساری کتابوں میں سے اس کا یہ اعزاز ہے، جتنے حافظ کس کے ہیں اتنے حافظ کسی کتاب کے نہیں. باقی آسمانی کتابوں کو یاد کرنے والے خود وہ سینے ہیں جن پر وہ نازل ہوئی، انبیاء رسل نے یاد کرتے رہے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے میں نے حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے میرے قرآن کو کوئی حفظ کرنے والا؟ غور کرنا، بخاری شریف میں کتاب التفسیر ہے، اس میں باب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ عنوان دے کر انہوں نے یہ تفسیر کی حَبَّنَّاهُ لِلْقِرَاءَةِ، ہم نے اس کو قراءت کے لیے آسان کر دیا کہ انسان یاد کرنا چاہے تو یہ ایسا نہیں کہ یاد ہی نہ ہو، یہ فوراً یاد ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو اس طرح بنایا ہے. امام محلی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، ہم نے اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ قرآن مجید کی اس ترجمے پر گواہی موجود ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن مجید کے موجود ہیں مگر دیگر کتابوں کا کوئی حافظ بھی نہیں ملتا. اس واسطے کے خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لہذا آؤ میرے قرآن مجید کو حفظ کرتے جاؤ اور یاد کرتے جاؤ. یہ اس کا اصلی مطلب ہے. ورنہ اگر یہ ہو کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی عقل کی ضرورت نہیں اور کسی بڑی محنت کی ضرورت نہیں اور ہم نے آسان کر دیا ہے اور جو چاہے جس کو کوئی استعداد نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے اور جیسے چاہے وہ مجتہد بن کے ترجمے کرتا پھرے اور جو چاہے کرتا پھرے، اگر یہ بات ہوتی تو خالق کائنات دوسرے مقام پر یہ کیوں فرماتا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا ہم نے یہ قرآن مجید کی مثالیں لوگوں کے لیے بنائی ہیں لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا نہیں سمجھتے ان کو إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر وہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے. سمجھنا ان کا باریکی جس کی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا ہے سب کے لیے، ہر کوشش کرے اور اس میں اس کے لیے پھر صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا. فرمایا ہم نے آسان کر دیا حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. وما یعقلها الا العالمون، لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں وہ عالم کو ہی آ سکیں گی، جو جاننے والا ہے، جو علم حاصل کر چکا ہے، جس نے کوشش کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس کو اس کی باریکیوں اور لطافتوں کا پتہ عطا فرما دے گا. اگر سرسری سی چیز ہوتی تو سچی سی بات ہوتی. خالق کائنات کیوں بار بار دعوت دیتا لیتذکر اولو الالباب، لیدبروا، تدبر کرو، سوچو، غور کرو. تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، جو ایک لمحہ کے لیے سوچے گا 1 سال کی بندگی کا اس کو ثواب مل جائے گا. خالق کائنات اس میں اتنا کچھ رکھا ہے کہ یہ محض سچی سمجھ آنے والا نہیں تھا، ہدایت اس کی عام ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بقرہ پڑھنے میں 12 سال نہ گزارتے. تعلم عمر البقرۃ 12 سنۃ، 12 سال ان کو لگ گئے صرف بقرہ سمجھتے ہوئے. پتا چلا کہ یہ ہے بڑی آسان. مطلب کیا ہے کہ جو اس کی طرف بڑھے اس کو محروم نہیں کرتی، حصہ ضرور عطا فرماتی ہے، مگر یہ سمجھ کے رک نہ جاؤ کہ ہمیں اس علوم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی آسان ہے، ویسے ہی سمجھ آ جائے گا. اگر اتنا ہی زیادہ آسان تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 سال لگانے کی بقرہ میں کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہ بھی میں نے مقابل کی آیات آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا مفہوم واضح کیا. ایک طرف وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
اور دوسری طرف وما یاکلھا الا العالمون، تو دونوں کا مطلب یہ بنا کہ ہم نے اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے، اور جو اس کے معنی آخری حد تک سمجھنا چاہتا ہے اور پوری طرح اس میں وہ عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، کوشش کرتا جائے، اس سے کسی کو روکا نہ جائے، مشکل کہہ کے ڈرایا نہ جائے، مگر اس کو یہ شوق بھی دیا جائے، ترغیب بھی دی جائے کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کو عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ دوسرا معنی اگر کیا جائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا حَبَّنَّاهُ لِلْمَوْعِظَةِ، کہ ہم نے اس کو تیار ہی نصیحت کے لیے کیا ہے۔ کوئی اس سے نصیحت پکڑے؟ ہم نے تیار نصیحت کے لیے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو نصیحت کے لیے آئے گا، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اپنی نصیحت کو روک لے، اپنی ہدایت پر پہرا لگا لے، جو بھی اس کی طرف بڑھے گا خالق کائنات نے تیار ہی اس کو اس بات کے لیے کیا ہے، لہذا جو ہی وہ یہاں پہنچے گا قرآن اپنی ہدایت سے اس کے دل کو معمور فرما دے گا۔ ہم نے اس کو آسان کیا ہے، اگر یہ مطلب لے تیسرے نمبر پر معنی کو آسان کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ یہ معنی غلط ہے، لیکن اصلی وہ تھا اگر یہ معنی ہو تیسرا کہ ہم نے اس کے معنی کو آسان کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی چیز نہیں کہ جو پڑھنے سے آئے ہی نہ اور آدمی جو ہے وہ ناامید ہو کے پیچھے بیٹھ جائے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے اس کے معنی میں بھی ایسی لطافت رکھی ہے، ایسی باریکی رکھی ہے کہ جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ معنی اس کو آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ ایک مغالطہ تھا جو عام آج ہمارے ہاں ایک ایسے اس کو اسلوب میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص قرآن مجید سے بات کر رہا ہو اسے کہا جائے کہ تم یہ بات فلاں قانون کے خلاف کر رہے ہو، فلاں فن کے خلاف ہے، فلاں اصول کے خلاف ہے، تو وہ کہتا نہیں قرآن مجید آسان ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اصولوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ تو یہ اس کو غلط اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے، خالق کائنات نے اسے اور لحاظ سے آسان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں ایک پورے قرآن مجید کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے بہت سے کورسز میں اور بہت سے مواقع پر کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ وہ سارے قرآن مجید سے یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ بتوں میں اور پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں، یہ خلاصہ ہے، اور اس کو وہ آیات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ ساری آیات میرے سامنے ہے، سورہ فرقان میں ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کافروں کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا آلیہ کو پکڑ لیا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ آلیہ جنہوں نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا اور خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کافروں نے اس قسم کے بت جو ہے اپنے معبود بنا لیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیسے بت ہے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ خود تو کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تعریف کرتے ہوئے اور اس طرح کی آیات پیش کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بتوں کی آیات اور اس طرح بتوں کی یہ جو علامات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے یہی علامات اللہ کے بندوں میں بنا کر ان دونوں کو ایک کر کے پھر جو بتوں کا ماننے والا ہے اور جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے ان دونوں کو معاذ اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ان آیات کے مفہوم پر واردات کی جاتی ہے۔ کیسے؟ اب خالق کائنات یہ فرما رہا ہے لا یخلقون شیئا، بت کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر بت اور اللہ کے بندے ایک جیسے ہی ہیں تو پھر خالق کائنات اس فرمان کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ، میں پرندے کی سی شکل بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ بت کی علامت سر اللہ نے یہ بتائی لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ کے پیغمبر کا منصب یہ بیان ہو رہا ہے، وہ خود کہتے انی اخلق لکم، اخلق واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے میں پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے میں پیدا کرتا ہوں۔ اب بت جو ہے وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے اذن سے پیدا کر لیتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے تو پھر خالق کائنات ہرگز اللہ کے پیغمبر کی اس اختیار کو قرآن مجید میں ذکر نہ کرتا۔ اب وہاں پر کافروں کی بات ہے، بتوں کی بات ہے، طاغوت کی بات ہے، ان کے بارے میں فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود جھوٹے ہیں، ان کو ماننے والے جھوٹے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی
کے ساتھ فرمایا یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، میں اتنا بڑا مولا ہوں، میں چاہوں تو اپنے بندوں کو بھی پیدا کروا لیتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی سے پیدا کرتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، اور ساتھ فرمایا یہ ہے سب کچھ میرے اللہ کا فضل۔ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ پتا چلا خالق کائنات نے اگرچہ انہیں معبود نہیں بنایا، ان پیغمبروں اور اولیاء کو کسی معنی میں بھی الوہیت عطا نہیں فرمائی، لیکن خالق کائنات نے انہیں بتوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ بت اور ہے، یہ اور ہے، ان کے بارے میں یہ فرما لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور یہ وہ ہے اللہ کی اذن سے پیدا کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھیے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، اب اسے اولیاء کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، یہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، اسی کے ساتھ ملا کے یہ پڑھ دی جاتی ہے۔ یہ آراف کی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہ تین آیات کوئی شخص ملا کے پڑھ رہا ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بت نہ نفع کے مالک ہیں اپنے لیے اور نہ نقصان کے مالک ہیں، اور ساتھ ہی یہ سرکار کے بارے میں جو آیات آئی ہوئی ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ان کو ملا کے پڑھتا ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ترجمہ یہ کرتے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ معاذ اللہ بتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانا چاہتا ہے، اور جو کچھ ان کے بارے میں ہے وہ انہی کے بارے میں ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جو ان کے ماننے والوں کی بات ہے وہ ان کے ماننے والوں کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات میں نے پڑھی ہے، ابھی میں عرض کروں گا کہ کتنا زیادہ فرق ہے۔ آیات ٹھیک ہے مگر فرق اتنا ہے جتنا فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ایک ہی بات ہو گئی، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ سورہ فرقان ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ بتوں کی، کہ وہ اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ پھر سرکار کی بات قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہ آیات دونوں سچی ہیں، مگر دیکھیے اللہ نے کتنا فرق رکھا ہے۔ خالق کائنات نے جہاں ان کی بات کی ہے وہاں الا ما شاء اللہ نہیں فرمایا، اور جہاں ان کی بات کی ہے وہاں الا ما شاء اللہ فرمایا ہے۔ کتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے جتنا لا الہ کے بعد الا کہنے میں فرق ہے۔ جب آپ نے کہا کوئی خدا نہیں تو ہر ایک کی نفی ہوگی، اگر الا نہ پڑھا جائے تو اللہ کا ثبوت کیسے ہو سکے گا؟ لا الہ کے بعد جب الا آتا ہے تو پھر خالق کائنات کی الوہیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں جب فرمایا تو دونوں جگہ قرآن مجید میں الا ماشاء اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ میرے محبوب ان کو کہہ دو میرے صحابہ اور دنیا والوں، میں اپنی جان کے لیے خود کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، مگر جس نفع کا مالک میرا خدا مجھے بنا رہا ہے۔ کتنا فرق تھا جس کو چھپا دیا گیا۔ بت کے بارے میں الا ماشاء اللہ نہیں ہے، اسے کچھ مل نہیں سکتا، وہ اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ مختار نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر محبوب علیہ السلام کو کہا گیا میرے محبوب انہیں یہ فرما دو میرے پاس جو سب کچھ ہے یہ خالی ہاتھ میں تو جو جہاں کی نعمتیں ہیں، یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو دامن بھر جاتے ہیں، یہ انگلی اٹھتی ہے تو چاند جھک جاتا ہے، یہ جو کنکریاں تلنا پڑتی ہے، یہ خوش کھجوروں پر جو پھل آتا ہے، ڈالنے والوں میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، میرا خدا مجھ سے دلواتا ہے۔ کوئی آیات پڑھتا رہے وہ یہ کہنے میں تو سچا ہے کہ میں آیات پڑھ رہا ہوں، اور ترجمہ جو کرے گا جہاں تک پڑھیے یہ بھی سچا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن دیکھو فرق کتنا ہے۔ الا اللہ میں جو اللہ کی توحید ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، سب کچھ آ گیا ہے۔ ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں میں آپ کچھ بھی مالک نہیں ہوں مگر سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو خدا چاہے میں اس کا مالک ہوں، جو خدا چاہے میں اس کا اپنے لیے مالک ہوں، جو خدا چاہے میں اس کا اپنے فائدے کے لیے مالک
ہوں، اور یہ وہ محبوب ہیں اپنے سے پہلے غلاموں کا فائدہ پہلے سوچتے ہیں۔ جب قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے فائدے کے اللہ کے کہنے پر اور اللہ کی مشیت پر اور اس استثناء کی وجہ سے مالک ہیں، لہذا جو ان کا نام لینے والے ہیں ان کے فائدے بہترین انہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنا مقام بیان کر رہے ہیں، کیا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ ابرئ الاکمہ، میں اکمہ کو صحت دیتا ہوں۔ ابرس، اکمہ ہے مادر زادندار جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہ ہو، اور ابرس ہے کوڑ کا مریض۔ میں ان کو کیا دیتا ہوں؟ ان کو صحت دیتا ہوں۔ صحت فائدہ ہے نا، صحت فائدہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب، بتوں کے بارے میں کہا گیا بت نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ کے پیغمبر بت نہیں ہیں، وہ نفع بھی دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ نفع کیسے دیتے ہیں؟ اب جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہ ہو اس کی جگہ پر آ کے آنکھیں لگا دی جائے تو نفع ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نفع اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں۔ پتا چلا وہ بات اوروں کی ہے، یہ مقام اوروں کا ہے۔ بت جو ہے وہ نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں، اور اللہ والے اللہ کی عطا سے اپنا بھی نفع کر لیتے ہیں، اپنوں کا نفع بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہی آیت فرقان کی، لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ یہ بتا سکیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے قرآن میں حقیقت یہ ہے کہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو براہ راست اس کو اولیاء پر پڑھ دیں گے اور براہ راست انبیاء پر پڑھ دیں گے۔ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ نے میرے سوا معبود بنا لیے۔ وہ معبود کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ وہ حیات کے مالک ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اب میری بات کی طرف بھی توجہ رکھنا۔ قرآن مجید میں بتوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ موت حیات کے مالک نہیں، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں احیی الموتى، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ وہ بات تھی بت کی، اور احیی الموتى یہ بات ہے اللہ کی محبوب کی۔ خالق کائنات نے فرمایا بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ موت کا مالک نہیں، وہ حیات کا مالک نہیں۔ اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احیی الموتى باذن اللہ، زندہ میں کرتا ہوں مگر اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ یعنی بت کبھی بھی کچھ اللہ کے اذن سے نہیں کر سکتا، وہ کہیں کچھ نہیں سکتا، اور نہ اللہ اس کو اذن دیتا ہے۔ یہ اللہ نے فرق کر دیا، فرمایا وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا باب علیحدہ ہے، کبھی بھی میرے بندوں کو ان میں شامل نہ کرنا۔ جن چیزوں کی نفی میں نے ان سے کی ہے وہی باتیں میں نے ان سے کروائی ہیں، تاکہ بندوں کو پتا چل جائے اپنے اور ہیں اور پرائے اور ہیں۔ محترم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید میں ایک بات مضمون بیان کرتے ہوئے یوں کی جاتی ہے کہ کافر کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم یہ نیا دین نہیں مانتے، اپنے آبا و اجداد کی بات مانتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے کفار کے قول موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات۔ آج جس وقت کوئی شخص کسی سنی اور مسلک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کہتا نہیں ہمارے آبا و اجداد اسی دین پر آئے ہیں، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی جو خمیر ہے اس میں تصوف بھرا ہوا ہے، اس میں حنفیت بھری ہوئی ہے، اس میں سنیت بھری ہوئی ہے، میں تو پشتوں سے اسی مسلک پر آ رہا ہوں، تو وہ جواب میں یہ آیت پڑھتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو کفار مکہ کہتے تھے۔ آپ اکثر اس بات کے گواہ ہوں گے، یعنی اس طرح کر کے آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آیت پڑھ کے معاذ اللہ ان پکے مومنوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور مقدس عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آیت پڑھ کے اس بات کو اور اس نظریوں کو بیان کر کے کہ باپ دادا کے دین پر رہنا اور اسی کی بات کرنا اور اس پر ڈٹ جانا اور اڑ جانا یہ پرانے ضدیوں اور کافروں کا مقولہ ہے، اور ان کی بات ہے، تمہیں تو ہماری بات ماننی چاہیے، اور جو پہلا حضرت بابا فرید اور داتا گنج بخش والا طریقہ اس کو چھوڑ کے ہماری بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ سب کچھ واردات آیات پیش کر کے کی جا رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے راستے پر اس کے آبا تھے اور اچھے راستے پر اس کے اجداد تھے تو وہ بھی اپنے اچھے آبا کی ہدایت کا حوالہ کسی کو نہ دے، اور اس کو بھی یہ تانا دیا جائے کہ چھوڑو اپنے باپ دادا والا مسلک اور اس نئے مسلک کو قبول کرو۔ قرآن
مجید نے خود اپنے اچھے آبا کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حالانکہ کائنات فرماتا ہے کیا تم گواہ ہو اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب تھا. انہوں نے اپنے اذ قال لبنیہ انہوں نے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تقلید والا نہ تو دو ہم عبادت کریں گے الہ کا تمہارے خدا کی و الہ آبائے کا تمہارے باپ دادا کے خدا کی. ہم اپنے آباء و اجداد والا راستہ نہیں چھوڑیں گے. اے حضرت یعقوب علیہ السلام ہم جو آپ راستہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اسی پہ چلتے رہیں گے. جب سچا طریقہ پیچھے آ رہا ہے آباء و اجداد والا تو اس پر یہ تانا دینا یہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ خلاف ورزی کی جا رہی ہے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا؟ جب ان سے پوچھا گیا تو قرآن مجید میں ہے انہوں نے کہا واتبعت ملت آبائی. لوگوں میں اپنے والدین اور آباء و اجداد کی ملت جاننے والا ہوں. واتبعت ملت آبائی میں اس کی اتباع کر رہا ہوں جو میرے آبا کا طریقہ ہے, جو ان کی جماعت ہے, جو ان کا مسلک ہے, جو ان کا دین ہے, جو ان کی طرز ہے, میں اس کو اپنانے والا ہوں. لہذا قرآن مجید برہان رشید اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں ہے, وہ پرستوں کے بارے میں ہے, مومنوں کے بارے میں نہیں. وہ مکہ شریف کے کافر جو ہیں ان کی مذمت کی گئی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کافر آباء و اجداد پر. یہ مسلمانوں کی بات نہیں, انہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہماری کئی پشتیں اسلام میں گزری ہیں اور ہم اسی راستے پہ چلے جا رہے ہیں. کیسی لذت آتی ہے اس بندے کو جو یہ کہتا ہے میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جس پہ سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام چلے, پھر سیدنا صدیق اکبر چلے, فاروق اعظم چلے, عثمان غنی چلے, حیدر کرار چلے, طلحہ الزبیر چلے, سعد اور سعید چلے, وہ بوذر و سلمان چلے, حضرت حسین چلے, نعمان بن ثابت چلے, فضل حق خیر آبادی چلے, احمد رضا بریلوی چلے, داتا گنج بخش حجویری چلے. لہذا ہم ان کا نام لیتے ہوئے اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں. محترم سامعین حضرات, پھر دیکھو ایک مسئلہ صفات اس کو مفہوم بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات کی آڑ میں اس سے زیادتی کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی آیات جو بتوں کے بارے میں ہیں اور بت پرستوں کے بارے میں ہیں وہ کھینچ کر ان مومنوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مدثر میں ہے فما لنا من شافعین, ہمارا تو کوئی شافعی نہیں ہے. فما تنفعہم شفاعت الشافعین, انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ ہی نہیں دے گی. ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شفعاء بنا لیے, سفارشی بنا لیے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, محبوب کہہ دو شفاعت ساری اللہ کی ہے. اب یہ 4 آیات میں نے پڑھی, یہ 4 آیات مسلمانوں کے مجمع میں پڑھی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو کوسا جاتا ہے. خدا کی قسم ان آیات میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس میں 1% بھی یہ احتمال ہو کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں ہے. ہر آیت سے پہلے واضح طور پر کافروں کا ذکر موجود ہے. وہ کافر جو ہیں وہ کہیں گے اور ان کے بارے میں کہا گیا فما تنفعہم شفاعت الشافعین, کسی کافر کو کسی سفارشی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. کافر کہیں گے ما لنا من شافعین, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمارا تو کوئی شافعی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی سفارشی نہیں ہے. ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء, خالق کائنات فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہیں جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کسی بت کی کوئی سفارش نہیں, شفاعت ساری اللہ کی ہے. محترم سامعین حضرات, بڑی باریک بات ہے. ایک تو یہ کہ کس کی سفارش کی نفی ہے کہ جو شفیع نہیں بن سکے گا, ایک یہ کہ کس کے بارے میں شفاعت قبول نہیں ہوگی, اور ایک یہ کہ شفاعت کے قبول کرنے کا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کون ہے. 3 باتیں ضروری ہے سمجھنا ان آیات کی روشنی میں. سب سے پہلے یہ بات کہ سفارش کیا کسی کی اللہ کی بارگاہ میں مانی بھی جا سکتی ہے یا نہیں, پھر کس کے بارے میں مانی جا سکتی ہے, اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے. یہ تینوں باتیں سامنے لائیں گے تو پھر ان آیات کا مفہوم ثابت ہوگا, اور اگر وہ باتیں سامنے نہ ہو اور پھر ان کو مطلقاً پڑھا جائے تو پھر مفہوم پہ واردات ہو جائے گی. پہلے یہ سمجھیں کہ کسی بت کو شفاعت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش کرے, کسی کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی, اور ان کے بارے میں سفارش کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے. مومن کی سفارش ہو سکتی ہے
اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور یہ عقیدہ قرآن مجید کا عین حق عقیدہ ہے۔ کیسے؟ خالق کائنات فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارشیں کرے؟ کون ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، الا باذنہ، مگر وہ جو اذن والے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو کرے؟ یعنی اس کی حیثیت کیا ہے کسی بت کی، کسی طاغوت کی؟ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے؟ فرمایا الا باذنہ، ہاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے اذن کے تاج پہنا رکھے ہیں۔ ما من شفیع، دوسری آیت، ما من شفیع الا من بعد اذن، فرمایا اللہ کے پاس کسی کی کیا مجال ہے کہ کسی مجرم کی صفائی کر سکے؟ ہاں، فرمایا اللہ کی اجازت پر کر لیں گے۔ الا من بعد اذن، اس کے اذن کے بعد پتہ چلا وہ پہلی آیات کافر کے بارے میں ہے اور کافر شفیع کے بارے میں ہے، اور اس عقیدے کی کوئی سفارش کرے گا نہ اس کی مانی جائے گی اور نہ وہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ اور مومن وہ ہے خالق کائنات نے ان کے لیے شفیع بھی بنا رکھے ہیں، ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اور اس عقیدے کو قرآن نے اپنا عقیدہ قرار دے دیا ہے۔ غور کیجیے، اب وہ آیات پڑھی جائیں اور مسلمانوں کو سامنے رکھ کے یہ بار بار رٹ لگائی جا رہی ہے، کوئی اس دن چھڑا نہیں سکے گا، کوئی یہ نہیں کر سکے گا، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا کہاں مضمون ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے بت نہیں ہے، طاغوت نہیں ہے، اللہ نے جن کو اذن دیا ہے ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو روک دیا جائے گا، جس وقت رکیں گے وہ دوڑیں گے، ہماری کوئی سفارش کرے، سب سے ہوتے ہوتے میرے پاس پہنچ جائیں گے، تو میں کہوں گا آنا لہا، آج تو شفاعت کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچوں گا، اذا رأیتہ وقعت ساجدا، جو ہی میں اللہ کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث شریف، وہ شفاعت جس کی بار بار نفی کی گئی قرآن مجید میں، وہ اوروں کی بات تھی، یہ اذن والے کیسے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا انداز یہ ہوگا میں دیکھتے ہی خدا کو سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، اللہ جب تک مجھے سجدے میں دیکھنا چاہے گا اس وقت تک نہیں بھولے گا، اس وقت تک مجھے چھوڑے گا، میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر کہے گا یا محمد ارفع، اے محمد اٹھو تو صحیح، سر تو اٹھاؤ، قل تسمع، بولو جو بولو گے وہ سنا جائے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ، قل تسمع، آپ بولیں تو صحیح، سر تو اٹھاؤ، قل تسمع، آپ بولیں سنا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش تو کرو سفارش مانی جائے گی، وشفع تشفع، سفارش کرو سفارش مانی جائے گی۔ پھر سل توتا، سوال تو کرو، جو سوال کرو گے عطا کر دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث شریف موجود ہے، سرکار فرماتی ہے حشر کے میدان میں ساری آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی ہے، ہر ایک میرا منتظر ہے۔ حشر کے میدان میں جب سارے میری طرف بڑھیں گے اور گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کے پیاسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے میں سر اٹھا لوں گا اور میں وہ تسبیح کروں گا جو خالق کائنات اسی وقت مجھے الہام فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، میں کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا، جن کو جنتی قرار دے دوں گا، اور پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر کہا جائے گا ارفع محمد، سل قل تسمع، سل توتا وشفع تشفع، سر تو اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، آپ کہو تو صحیح سنا جائے گا، سفارش تو کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں پھر سر اٹھاؤں گا اللہ کی حمد کرتے ہوئے، پھر بہت بڑی جماعت نکال کے لے جاؤں گا، تیسری مرتبہ پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر خالق کائنات یہی فرمائے گا سر تو اٹھاؤ، بولو تو صحیح، مانگو تو صحیح، کسے لے جانا چاہتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں ان سب کو لے جاؤں گا جن کے دل میں میرا کلمہ موجود ہے۔ صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے، کن کو؟ وہ شرک والے مشرک باقی رہ جائیں گے، باقی میں لے جاؤں گا۔ یہ وہ شفاعت
شفاعت ہے جس کو آج مفہوم بدل کے اور طرح بیان کیا جا رہا تھا. خالق کائنات نے فرمایا کل للہ الشفاعت جمیعا، اللہ کے لیے ساری شفاعت ہے. یہ بات بھی اللہ انہی کی کر رہا ہے. لوگ اس کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. ہاں وہ کوئی نہیں کر سکتا جو بت ہو. اور یہ جو ہے اللہ فرماتا ہے کل للہ الشفاعت جمیعا، ساری شفاعت ہے ہی اللہ کی. بات قابل غور ہے. شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا. اللہ کی ساری سفارشیں اللہ نے کس سے سفارش کرنی ہے؟ اللہ کس سے سفارش کرے گا کہ اس کو چھوڑ دو؟ اللہ کی ساری سفارش ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو مل نہیں سکتی. کریں گے اللہ کے بندے ہی. اللہ کی ساری سفارش ہے، اللہ کی ساری شفاعت ہے. اللہ کی عطا سے کسی کو مل نہیں سکتی اور اللہ کی عطا بت پہ ہو نہیں سکتی. لہذا خالق کائنات فرما رہا ہے اے مشرکو، تم نے ان بتوں کو کیوں شفیع بنا رکھا ہے؟ اگر شفاعت کی ضرور ہے در رسول پہ آ جاؤ، کیونکہ شفاعت میری ہے اور میں جنہیں دوں گا وہی سفارش فرما سکیں گے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مفہوم کو کتنے واضح انداز میں بیان فرما دیا. صحابہ موجود ہے، سرکار ارشاد میں فرمانے لگے من کان لہ من امتی فرطان ادخلہ اللہ بہما الجنہ. سرکار کا مقام تو اونچا بڑا. بھائیو یہاں جس نے ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے وہ بھی شفیع بنا ہوا ہے. بخاری و مسلم صحابہ حدیث موجود ہے، سرکار ارشاد فرمانے لگے میری امت میں سے جس کے دو فرط جس کے ہوئے ادخلہ اللہ بہما الجنہ، خالق کائنات اس بندے کو ان دو کے کہنے پر جنت عطا فرما دے گا. فرق کیا ہے؟ فرق کسی کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، جس کے دو فوت ہو گئے وہ نہ گھبرائے. جس دروازے پہ پہنچے گا وہی وہ کھڑے ہوں گے. یا تو ان کو اتنا علم دے دیا گیا کہ حشر میں تیرا والد کس دروازے پہ پہنچ رہا ہے، یا پھر اس کو حاضر ناظر بنا دیا گیا ہے. جس دروازے پہ پہنچے گا وہ سامنے کھڑا ہوگا. ارے بڑا تو بڑا رہا 4-5 سال کا، سرکار نے فرمایا ان السکت لا یراغی مربہ، وہ کچا بچہ بھی اپنے اللہ سے جھگڑ پڑے گا کہ یا اللہ میری ماں کیوں دوزخ میں جائے، یہاں تک کہ اپنے نافع شیطان کے ماں کو جنت میں لے جائے گا اور باپ کو جنت میں لے جائے گا. سرکار نے فرمایا جس کے لیے میری امت میں سے 2 فرق ہوئے وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ ان کی بات مان لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ فرق، جس کے 2 فرق نہ ہو، ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا یا ایک بیٹی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کا کیا بنے گا؟ تو سرکار نے فرمایا من کان لہ فرق یا موفقہ. حضرت عائشہ کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے اے نیکی کی توفیق دی گئی اور سوال کرنے کی توفیق بخشی گئی خاتون، جس کا ایک فرق ہے وہ ایک ہی اس کو جنت میں لے جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شاید اپنے بارے میں کہا یا کس کے بارے میں کہا، فرمایا من لیس لہ فرق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس کا کوئی فرق نہ ہو، جس کے 2 ہو اس کو 2 لے جائیں گے اور جس کا 1 ہو اس کو 1 لے جائے گا اور جس کا 1 بھی نہ ہو تو سرکار نے فرمایا انا فرط امتی، جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو موجود ہوں. فرط امتی. اب فرق کا معنی کیا ہے؟ جو پہلے جا کر بندوبست کر رکھے اور پہلے جا کر جگہ کو آباد کر رکھے کہ مہمان پہنچنے والے ہیں. فرمایا پوری امت کا فرق میں ہوں، پہلے جا کے جنت سجا رکھوں گا اور میرے امتی بعد میں پہنچ جائیں گے. محترم سامعین حضرات، یہ میں نے ایک خاکہ مفہوم قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں پیش کیا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان الفاظ کو تاثیر عطا فرمائے.